نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے، وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ اکثر دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط بناتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوستی کی حد یہ ہے کہ آپ کا دوست آپ کی شان میں اپنی شان سمجھے اور آپ کے عیب اپنے عیب سمجھے۔ جو آپ کی عزت کرے اس کی عزت کریں، اور جو آپ کو ذلیل کرے اس سے اپنی عزت کو خود بچائیں۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی، اس میں مشغول رہیں۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں آپ اپنے نفس کو بھول نہ جائیں اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جائیں، تب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو شخص اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیبدار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتیں پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو درست فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے، اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹیاں کھاتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کمتر مت سمجھیں، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ یہ کشمکش ہی غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ انسان کے ساتھ وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزاریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کریں، اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھیں۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔
سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں، عزت کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتے ہیں لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتے۔ ذلیل و رسوا ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی ہی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کریں، زکوٰۃ دے کر اپنا مال بچائیں اور دعاؤں سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دیں۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کریں چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں بھلے وہ آپ سردار ہی کیوں نہ ہوں۔ زیادہ بات کرنے سے پرہیز کریں تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہیں۔ دل میں کیا جانے والا ذکر اللہ تعالیٰ سے بیگانہ نہیں ہوتا۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سفر دو قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دونوں کے لیے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور آخرت کے سفر میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔